ایک دن سے زیادہ تو ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، اتنے ڈپینڈنٹ ہے فوڈ کے، بالکل ٹھیک ہے نا، اتنا محتاج انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو جہاں اللہ نے پابند کر لیا ہے وہاں پابند ہو جاؤ، تو ان ساری باقی غلامیوں سے بچ جاؤ گے جو تم ابھی کر رہے ہو نا. تو یہ جتنے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے انگزائٹی ڈپریشن کو لے کے، ان کی فیملی بھی بڑی سفر کرتی ہے، اور پھر یہ خود بھی اتنا سفر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پھر سیریسلی نہیں لیتے. تو اس میں بس آپ نے اچھی بکس پڑھنی ہے، قرآن ترجمے سے پڑھیں. یہ آپ کو یقین جانے میں نے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے کہ جب بھی میری لائف میں پریشانی آئی، میں نے جب اس کو کھولا تو مجھے ایسے بالکل جیسے تھا کہ یہ میرے لیے ہی ہے، اور بات کنوے ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد اور یہی پرٹیکولر ہے جی، سچویشن کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے بالکل کہ اچھا یار یہ اللہ نے مجھے ہی بات بتانی تھی. اللہ انگزائٹی کا کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ دیکھیں ہمیں کب انگزائٹی ہو رہی ہے. دیکھیں سوچنا اچھی چیز ہے، تفکر کرو، تدبر کرو، لیکن جب آپ ایک ہی چیز کو نا بار بار سوچنا شروع کر دو، اور اس میں نیگیٹو چیزوں کی طرف میں زیادہ بات کر رہا ہوں اچھا ٹھیک کہ اندیشوں کے متعلق، پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، پتہ نہیں ہائپوتھیٹیکل میں ایسے کروں سچویشنز. گا تو ایسے نہیں ہو جائے گا. جیسے میں نے اس کال پہ اس سے پوچھا کہ تم نے آج تک جتنی بری چیزیں گمان کی ہے ان میں سے کتنے پورے ہوئے؟ کہتے نہیں ان میں سے تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا. تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری بدگمانی کا صلہ اتنا اچھے طریقے سے دیا، تو تم اس سے اچھا گمان رکھو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ جو بدگمانی ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس نے مجھے یہ بات کر دی. ایک انسان ایک دفعہ گالی دیتا ہے اور ہم اپنے دماغ میں 50 دفعہ وہ چیز ریپیٹ کر لیتے، اس نے مجھے یہ بولا، اس نے مجھے یہ بولا. تو جو ایک صحت مند دماغ ہوگا نا وہ لیٹ گو کرے گا، وہ اس کا پورا وہ ایک سین نہیں بنائے گا اس پوری چھوٹی سی بات سے. اور معاف سب سے جو ہے نا بڑی قوت برداشت ہے، اور سب سے بڑی چیز، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ معاف کرنا. کہ یہ اور آج کل کا انسان کیا ہے، وہ معاف نہیں کرتا. وہ کہتا اس نے وہ یہ نہیں کہ اگر اس کو اختیار اللہ دے دے نا تو وہ تو پلٹا کے رکھ دے لوگوں کو. اینٹ کا جواب پتھر سے میں دوں گا. تو اس کے سو اوپر جو بھی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہے نا ہم اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے. یعنی نماز پڑھنا ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہمارے کنٹرول میں تھا، ہم ایفرٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں پریشان نہیں ہو رہے. اور جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمارا انفلوئنس آف سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں، اپنے رزق کے بارے میں جو اللہ نے لکھ دیا. حالانکہ اس کو ٹھیک کرنے سے ایونچولی یو ول گیٹ آل آف دس، ہے نا. بالکل. تو اپنے تھنگز انڈر کنٹرول جو ہے نا ان پہ کنٹرول پائیں. ڈونٹ وری اباؤٹ تھنگز دیٹ آر ناٹ ان کنٹرول آف یو. اور یہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھو. بالکل. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے اوپر والے مت دیکھو. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تمہارے لیے بہتر ہے یعنی ہر لحاظ سے، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتوں کا نا کفر نہیں کرو گے. پھر کہتا اوپر سے نیچے والوں کو دیکھو گے. سو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا بہت زیادہ سوچنا، اور اسپیشلی تھینکس ٹو دس تھنگ جس نے ہمیں ہر چیز دکھا دی نا. انسٹاگرام، فیس بک، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے دوسرے کی زندگی سے کہ وہ تو ابھی ادھر کا ٹور مار کے حالانکہ اس کو نہیں بتایا کہ ہیپی سیلفی کین ہیو اے سیڈ. بالکل صحیح بات ہے. ہر بندہ ایوری باڈی از پٹنگ دیئر بیسٹ ورژن اوور دیئر. وائی وڈ سم باڈی پٹ اے نارمل یا کوئی ویکنس کوئی اپنی کیوں شو کرے گا؟ کون بتاتا ہے کہ میں ابھی بہت سیڈ فیل کر رہا ہوں اور ہر ٹائم وہ شو کریں؟ ہر بندہ اپنے نا ہائی ٹائم شو کرتا ہے. جب ریسٹورینٹس پہ کیوں پکچر لگاتے ہیں لوگ؟ بیکاز دس از ویئر دے آر اسپینڈنگ دیئر منی. ہالیڈیز پہ کیوں لوگ جاتے ہیں؟ اسپیشلی تو جاتے ہی ہالیڈیز پہ اس لیے کہ ہم سیلفیز لگائیں گے، پکچرز ڈالیں گے. یعنی ہالیڈیز کا مقصد اب یہ نہیں بن گیا کہ ہم ریکریشن کریں گے یا اللہ سے قریب ہوں گے اور وہ جو تنہائی میں اللہ کو پائیں گے. اب ہالیڈیز کا مقصد ہی بن گیا کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ میں یہاں پھر آتا ہوں. یعنی کہ آنکھوں کو نظاروں کا رزق دینا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحیح بات ہے. وہ مجھے ایک شخص نے بولا تو مجھے بڑا کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا مزہ تو آتے ہی ان وادیوں کو دیکھنے کے بعد ہے کہ بندہ دیکھے، آنکھوں کو رزق ملے اور پھر بولے. خیر انسان بھی نا اس کو اللہ 100 اشرفیہ دے دے، 99 اس کے پاس ہے، ایک واپس لے لے تو انسان جو 99 کا شکر بھول جاتا ہے، ایک کا گلا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، امینڈمنٹ چاہتا ہے. حالانکہ اور بالکل ہی اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں نا تو ایسا ہی ہے کہ وہ یہ ایک جملہ تھا کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی انہیں والدین نہیں دیے، تجھے دے دیے. ٹھیک ہے نا. تم یہ دیکھو کہ والدین نے کلمہ دے دیا، تمہاری شادی ہو گئی، تمہاری اولاد ہو گئی، تمہارا سب کچھ ہو گیا، لیکن ذرا سی ایک پریشانی آتی ہے اور اس کے بعد فوراً وہ تعلق ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ گلا، وہ کہتے ہیں نا گلا نہیں کریں گے. تو مخلوق کا گلا خالق سے نہیں، خالق کا گلا مخلوق سے نہیں. وہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک شخص کہتا ہے
غم آ گئے ہیں بڑے, کچھ بتائیں کیا کروں, کوئی ذکر بتائیں, کچھ بتائیں. کہتے ہیں خوشیاں آئی تھی زندگی میں, کہتے جی وہ تو بڑی آئی تھی. تو کہتی خوشیاں ساری تم کاٹو, غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے. صحیح بات. جس طرح وہ خوشیاں اس نے دی تھی نا, وہ تو نے پراپر انجوائے کی, اب اس کو بھی انجوائے کرو. اور پھر ایک اور انہوں نے بولا کہ ایک شخص جو ہے ذکر کر رہا, تو بڑی اس کی صحت بھی خراب اور بڑی مطلب نا حالت اس کی جو حال تھا نا کرنٹلی جو عام آنکھوں سے جو دیکھا تو بڑے برے حال میں نظر آ رہا تھا, لیکن وہ ذکر نہیں چھوڑ رہا تھا. تو ایک شخص آگے کہتا ہے کہ تم اب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو, تو آگے سے کہتا ہے ابھی تو اللہ کو یاد کرنا, سخت گھڑی میں ہی تو اللہ کو یاد, یہی تو ٹیسٹ ہے. تو یہ آج کل کے انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دور رہ کے نا کیور ہو. میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں ماڈرن میڈیسن کی میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. ہم اگر خوراک کی ترتیب ٹھیک کر لیں, ہم اپنا لائف سٹائل سیٹ کر لیں, ہم اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, ہم قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں, ہم سوچنا تفکر تدبر کرنا شروع کریں, ہم سوچیں کہ بھائی وہ جب قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جا کے دنیا دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی, تو دیکھ لو کہ بھائی جن لوگوں نے جھوٹی زندگی گزاری تھی ہم سے پہلے ہم سے بڑے تگڑے لوگ آئے تھے, لیکن نام و نشان ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یاد اللہ نے ایسے قائم کر دی ہے کہ جن کو لوگ بھولتے ہی نہیں کتابوں کی شکل میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصل بند بات ہوئی ہے کہ جب انسان دیکھیں, ویسے تو مشکل وقت میں تو اکثر لوگ اللہ اللہ کرتے ہی ہیں, لیکن اصل شان وہ ہے کہ جب اچھے وقت میں انسان اللہ اللہ کرے, سبحان اللہ, یعنی جب انسان اللہ کو یاد رکھے اچھے وقت میں بھی. اور مسلمان کا تو نظر ہی آخرت پہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ 100 اشرفیوں والی ایگزامپل دی, بڑی اچھی ایگزامپل دی آپ نے. حضرت عروہ بن مسعود ہیں, بلکہ عروہ بن زبیر ہیں, ان کو ڈومیسکس ہو گئے تو ان کی ٹانگ پہ نا گینگرین ہو گئی, تو دے ہیڈ ٹو کٹ ہز لیگ. تو انہوں نے کہا آپ کو تیار ہے, انہوں نے کہا تیار, اب کیا ورنہ ساری باڈی میں پھیل جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ کو ہمیں نا انٹاکسیکنٹس دینے ہوں گے, کوئی شراب کو مکس کر کے. تو انہوں نے کہا نہیں, جو اللہ نے چیز مجھ پہ حرام کی ہے نا میں اسے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا علاج کے لیے. تو انہوں نے کہا ایسی کاٹو, میں نماز پڑھتا ہوں. اور نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ٹانگ کاٹی. اور وہ جو بادشاہ تھا نا, ہی واز نوٹسنگ آل دا اسٹاف, ہی سیڈ آئی نیور سو اے جینٹل مین ان مائی ہول لائف واز سو پیشنٹ, ہی نیور سیڈ اے ورڈ ایکسیپٹ مطلب اس کو پین کی وجہ سے نا جو ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی. اچھا وہ یہاں سے نکلے تو مدینہ سے لوگ آئے اور آ کے پوچھنے لگے, تو کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ڈونٹ پلے وتھ مائی ہیڈ, میرے لیے سوری فیل نہیں کرنا, بیکاز میں صبر کر کے اللہ سے اجر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو ڈونٹ جیسے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. میں نے کہا ہم تو آپ کی بات ہی نہیں کرنے آئے, ہم تو یہ آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ ہارس ٹیبل میں گھوڑوں سے کھیل رہا تھا, وہ گرا, گھوڑے اس پہ چڑھ دوڑے ہیں, اینڈ ہی ہیز ڈائڈ. تو اب یہاں پہ مسلمان کا رویہ کیا ہوتا ہے, یعنی ہم تو اتنے یار تو ٹانگ بھی لے لی اور ایک ہی دن میں بیٹا بھی لے لیا, اتنے آفات مجھ پہ, عالم مجھے کیا گناہ ہو گیا مجھ سے, تو نے مجھے یہ سیڈ اللہ نے مجھے 4 لمز دیے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں, ایک لے لے تو کیا ہوا, اور 7 اولاد دیے, ایک لے لے تو کیا ہوا. لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا. مدینہ کہنا بس کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی نا ایگزاسشن دیکھی ہے ہمیں, تھکاوٹ دیکھی اس جرنی میں, اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا. سو ایگزیکٹلی مومن, یعنی اگر آپ مینٹلی ٹھیک ہے نا, اور آپ جو اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ان کو اللہ کو دے کے رکھتے ہیں, خود رب بننے کی کوشش نہیں کرتے, تو یو آر فائن, یو آر گڈ ٹو گو, آپ میں ہیلدی بھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو مسائل ہیں نا ہماری اوور تھنکنگ اور بہت زیادہ سوچنا اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینے کے مسائل, یہ جب ہم نے لینے شروع کر دینا تو پھر ہم فزیکلی بھی ویک ہونا شروع ہو گئے, ڈپریشن انزائٹی کے پیشنٹس بن گئے. تو ڈاکٹر سنگھ اینی فائنل ورڈز, یا ہم اس کو اینڈ کریں؟ بس اس میں یہی دوسرا یہ کہ لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں کہ انسان کے لیے ہی بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمت دی ہے, تو ایک جو یہ انسان ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے لیے, یہ جو سنگت ہے. تو آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پیشنٹ جو انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس کو پراپر اس کی سپورٹ بنے, اور خدا را اس کو وسوسے نہ دیں, کیونکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اور اگر تو اس نے بات چیت چھوڑ دی ہے نا, تو جا کے دیکھیں کہ وہ کیوں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں, کیونکہ میں اس سے اس لیے بھی مجھے بات شاید نہیں بولنی چاہیے, لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جتنے لوگوں کا یہ میسج چلا جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے, کہ آج سے 3 سال پہلے میں اس چیز سے گزرا ہوں, اور بڑی دوڑ لگائی, بڑا کچھ کیا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ چند الفاظ تھے کہ
کہ جو میرے کانوں تک آئے اور اس کے بعد میری لائف چینج ہوئی. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ایک آڈیو لگائی کیونکہ بہت زیادہ غم میں تھا, پریشان تھا اور تھوڑی وہ مایوسی تھی, تو کچھ سمجھ لگ رہی تو یوٹیوب پہ تو ایک ویڈیو آئی غم, تو میں نے وہ کلک کر دی. تو یہ وہ الفاظ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا. تو آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں یہ آنسو جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. وہ حدیث نہیں سنی کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا اور ان کی جدائی کا غم برداشت کیا, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا. تو جو غم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ خوشی جو تجھے اللہ سے دور کر دے اس سے وہ غم بہتر ہے جو تجھے اللہ کے قریب کر دے. اور اس آنسوؤں کو لوگوں سے چھپاؤ, لوگوں کے پاس ویسے ہی بہت سارے غم ہیں, اور ان آنسوؤں کو لے جاؤ رات کی نصف شب اور بارگاہ الہی میں بہاؤ, اور یہ اللہ کا دیا ہوا غم ہے, یہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور جیسے یہ اینڈ ہوا نا, اور جیسے نہیں ہوتے کرنٹس آیا اس سے, اور پھر اس کے بعد پھر مزید پھر کرتے کرتے پھر وہ ساری جرنی سٹارٹ ہوئی. اور اب میں یہ بات بڑے اسے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے گزارا اس لیے کیا تھا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں کہ یہ کس طرح سے آپ کی کوالٹی آف لائف ہلا کے رکھ دیتی ہے. لوگ کام سے چلے جاتے ہیں, لوگ چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھے بھلے کیریئر ان کے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ یہ انگزائٹی اس کو قابو کر لیتی ہے. اور حالانکہ اگر اس کو پراپر طریقے سے آپ اچھی دین کی پورا نچوڑ ہے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور ہر طرح کی پازیٹیوٹی کا حصہ بننا ہے. تو اگر آپ پراپر سنگت اچھی اختیار کر لو گے, اچھی بکس پڑھو گے, اچھے اس محافل میں رہو گے, تو اچھے لوگوں میں رہو گے, تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ نکل آؤ گے. بیوٹیفل ورڈس, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ علم و نافع بنائے, اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. برو اینی فائنل ورڈس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگزائٹی والا پارٹ تھا نا, دس واز ویری ڈیپ اور بینیفیشل. اس کو اگر ہر بندہ ہی سمجھ لینا اپنی زندگی میں لے کے آئے, کریٹیکل تھنکنگ اباؤٹ دس, اور دین پہ چلنا خاص طور پہ, اور وہ مسجدیں آباد کرنے والی بات, اور اس کے ساتھ وہ جو پیچھے ہم نے باتیں کی ہیں بڑی زبردست, اس کے نوٹس میرے پاس ہیں, جسم کی غذا اور روح کی غذا یہ دونوں اگر انسان کانشیسلی امپیکٹ کرے تو انشاءاللہ سکسیس. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جزاک اللہ خیر وسیم بھائی, آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.